أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ آیت نمبر 186. حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک اپنی آخری حصے میں ہے. یہ آخری دفعہ بھی آگے گزر چکا ہے اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ایک مومن بندہ صدق دلی اور سچائی کے ساتھ اس بات کی سعادت حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں، ریاضتیں اور بندگی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پائے. اور یہ مہینہ تمام عبادتوں کے مجموعہ والا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس میں جسمانی، مالی، روحانی، اخلاقی ساری عبادتیں ایک مومن بندہ پوری خوش دلی کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے. اور ہر مومن کی یہی کوشش اور جستجو ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ہو، ہماری یہ دنیا درست ہو جائے، آخرت سنور جائے. آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں تو وہاں پر کسی طرح کی شرمندگی، کمی، رسوائی نہ ہونے پائے. ایک مومن کی زندگی کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی اور زندگی کے سارے امور عبادت کے ساتھ اور بندگی کے ساتھ گزرے. تو ماہ رمضان میں ایک مومن بندہ ہر طرح کی عبادتیں کرتا ہے اور دعا بھی عبادت ہے. اللہ سے مانگنا، چاہے وہ دنیاوی امور سے متعلق ہو، اپنی جسمانی امور سے متعلق ہو، روحانی امور سے متعلق ہو، مالی امور سے متعلق ہو، خاندانی، سماجی، جماعتی، انفرادی، قومی، سبھی امور سے متعلق جب بندہ سارے حربے، سارے چیزیں اختیار کر لیتا ہے، اس کے بعد دعا ایک ایسا حربہ ہے، ایسا ہتھیار ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے صمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. تو دیگر عبادتوں کی طرح دعا بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا
اور یہ آیت ہے رمضان المبارک کی آیت، روزے کی فرضیت کی آیت، اس کے بعد رمضان المبارک کی آیت کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. یعنی جب روزے فرض کر دیے گئے اس کی بات ہے، اور اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. اس کے بعد ہی یہ آیت شریف آ رہی ہے جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے پیارے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، مجھ سے میرے تعلق سے پوچھیں اور سوال کریں، تو آپ میری جانب سے کہہ دیجئے، میری طرف سے بتلا دیجئے کہ میں یعنی اللہ، میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں. یہی ان کی بھلائی کا اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اب اس آیت شریفہ میں بطور خاص دعا کے دو کنڈیشن یہ بتائے جا رہے ہیں کہ پہلے اللہ کی بات کو ماننا اور اس کے بعد اللہ ہی کی ذات پر ایمان لانا. تو یہ دعا کی قبولیت کے اہم ترین ستون ہیں. جب تک آدمی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر، اللہ کے رسول کی دعوت پر، اللہ کے خلیفہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ میری بات کو مان لے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لانے. استجاب یستجیب، استجابہ کے معنی چاہ کر جواب دینا، مرضی سے جواب دینا، مرضی سے بات ماننا اور مرضی سے قبول کرنا. تو آدمی کی جب تک مرضی نہ ہو قبول بھی کرتا ہے تو یہ منافقت ہے، ریاکاریت، دکھاوا ہے، کسی کے دباؤ میں، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی چیز کے فائدہ حاصل کرنے کے جذبے سے ہوتی ہے. تو یہاں پر چاہ کر پوری مرضی کے ساتھ، پوری خوشنودی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے. تو البتہ دعا عبادت ہے، ہر جائز اور حلال چیز میں دعا مانگنی چاہیے اور دعا مانگنے میں ثواب ہی ثواب ہے. بندگی کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے دعا مانگنے کی وجہ سے. جیسا کہ حدیث شریف ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یعنی دعا ہی عبادت ہے. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں دماغ کو. عبادت کا مغز ہے، مین پاور ہے آدمی کی دعا. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ایک اور حدیث شریف ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے پاس دعا سے زیادہ کوئی چیز قابل عزت نہیں ہے. یعنی دعا میں بڑی فضیلت ہے. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. ایک اور حدیث شریف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ لا يرد الخطا الا الدعاء، خطا کو، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، ریپیئر نہیں کر سکتی، چینج نہیں کر سکتی تقدیر کو، الا الدعاء، سوائے دعا کے. دعا اگر آدمی سمیع قلب کے ساتھ کرے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرے، اللہ کو چاہ کر، اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کر اگر دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تقدیر میں جو بات لکھ دی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو دعا سے تین باتوں میں سے ایک ضرور حاصل ہوتی ہے. یہ تین باتیں، پہلی بات یہ کہ یا تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں اور اس کے گناہ دھل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اچانک بہتری یا بھلائی مل جاتی ہے. دعا کی اچانک کوئی چیز مل جاتی ہے لیکن یہ کم ہوتا ہے، بہت کم.
تیسری جو بات ہے دعا قبول ہونے کی، یا کوئی چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی چیز ڈپازٹ کر دے، ذخیرہ کر کے رکھیے کہ بھائی تمہیں آخرت میں ملے گا، یا داخل سے ملے گا، یا بعد میں ملے گا، یا اولاد کو ملے گا۔ بہرحال یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا کے نتیجے میں دعا کرنے پر یہ تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے خوش دلی کے ساتھ، سلیمِ قلب کے ساتھ متوجہ ہو، رجوع ہو، تو اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے قریب پائے گا، سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جیسا کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی دعا مانگنے والے کو جب وہ دعا مانگتا ہے تو ہم اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اقرب، قرب یقریب کے معنی قریب ہونا، اقرب کے معنی بہت پوری طرح قریب ہو جانا، قریب بڑا، اکبر سب سے بڑا، تو اس طرح اقرب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں رگے جان سے بھی۔ تو اس طرح دعا مانگتے وقت بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ دعا کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو بلا نازل ہو چکی ہے اس سے بھی دفاع کرتی ہے، اس سلسلے میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور جو نازل نہیں ہوئی ہے، جو مصیبت تکلیف بلا، اسے بھی اس سلسلے میں بھی دعا فائدہ پہنچاتی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ، تو بندو تم دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ من لم یدعو اللہ غضب علیہ، جو کوئی اللہ سے دعا نہیں مانگتا، یہ حدیث شریف ہے، جو کوئی اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ تو دعا بس عبادت کا مرض ہے، اور مومن کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے کہ بندہ جب سارے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں، سب سے نروس ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کی نگاہ ایک ہی طرف ہوتی ہے، الہ واحد اللہ کی طرف۔ اور جب سب سے ٹوٹ کر جب اللہ کا ہوتا ہے تو وہی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ مانگنا، دعا کرنا، اللہ سے سوال کرنا، یہ عبادت ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کی یہ نقل شریف ہے، امام مہدی علیہ السلام تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز خواہی از خدا خواہی، جو چاہو، حلال اور جائز ہونا، جو چاہو اللہ سے مانگو، خدا سے مانگو۔ گر نمک خواہی، نمک جیسی حقیر چیز بھی مانگتے ہو تو خدا خواہی، خدا سے چاہو۔ اگرچہ کہ نمک آج خریدنا پڑ رہا ہے، روپیوں میں کلو مل رہا ہے، لیکن یہ پچھلے زمانے میں سودا سلوک کے ساتھ دے دیا جاتا ہے۔ گر ہے ذل خواہی از خدا خواہی، لکڑی جیسی حقیر شے جو آج بھی جنگلوں میں فری ملتی ہے۔ آدمی جاتا ہے جو گاؤں میں رہتے ہیں، کھیڑوں میں رہتے ہیں، جنگلوں کا رخ کرتے ہیں، سوکھی لکڑی توڑتے ہیں، لاتے ہیں، جلاتے ہیں۔ تو گر ہے ذل خواہی از خدا خواہی، لکڑی جیسی حقیر چیز بھی چاہو تو خدا سے چاہو۔ گر خدا خواہی اور سب سے بڑی چیز خدا چاہتے ہو تو خدا چاہیے، تو از خدا خواہی یعنی وہی خدا سے مانگو۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام دعا جو عبادت ہے اسے بھی شرک سے پاک کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ از خدا جزے خدا مطلب، خدا سے سوائے خدا کے کچھ طلب مت کرو۔ یہ عالیت اور اونچے درجے کی بات ہے، یعنی خدا سے صرف خدا کے کوئی اور چیز نہیں مانگنی چاہیے۔ اس طرح عالیت یہ ہے کہ آدمی گڑ گڑا کر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کو خبر نہیں ہونا چاہیے۔ جس سے مانگ رہے ہیں وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، دلوں کے ہدوں کو جاننے والا ہے، علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، علام الغیوب ہے، غیبوں کا خود جاننے
سا پوزیشن ہے جہاں پر دعا کرنی چاہیے. تو مہدی موعود برکت علیہ الصلوۃ والتسلیم تابع رسول اللہ سے دعا مانگنے کا وہ طریقہ بتا دیا جو مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا صرف 7 جگہوں پر جائز ہے جس میں کہ دو ایک یاد ہے مجھے بتاتا ہوں. چاند دیکھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے, بارش کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے, خبروں کی جب زیارت کرتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے, اور کوئی اجتماعی بلا آ جاتی ہے ساری قوم پر سارے محلے پر آبادی پر اس وقت کھلے میدان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے. کچھ اور مقامات ہے جو مجھے فی الحال یاد نہیں, لیکن دعا سب سے زیادہ کون سی حالت میں مانگنا چاہیے؟ حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مسلم شریف میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرب ما یقول العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرب سب سے زیادہ قریب بندہ اس حالت میں اپنے پروردگار سے ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو تم کثرت سے دعا کرو سجدے میں. تو سجدہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ترین حالت ہے, سجدے کی حالت میں کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ہماری قوم میں یہ بات رائج ہے کہ تحیۃ الوضو جب وضو کیا جاتا ہے وضو خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں. مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تحیۃ الوضو نہیں پڑھتا ہے وہ دین کا بخیل ہے. البتہ اس کے ساتھ ہی سلام پھیرنے کے بعد جو سجدہ کیا جاتا ہے اس سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا یہی حدیث شریف کی روشنی میں کی جاتی ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے قریب قریب ہوتا ہے. قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم دکھاوا نہ کریں, ریاکاری نہ کریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں. چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, تم اپنے رب کو پکارو دعا کرو تضرع گر گرا کر لرز کر خفیہ اور پوشیدگی کے ساتھ چھپ چھپ کر. انہ لا یحب المعتدین, حد سے گزر جانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتی. تو نماز کے بعد جس طرح کے دوسروں کا طریقہ ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ غلط ہے. ہم اس طریقے کو نہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب والی حالت ہے سجدے کا اس سجدے کی حالت میں کرتے ہیں. ہمیں دیکھا دیکھی وہ نہیں کرنا چاہیے. جو صحیح طریقہ ہے آیت والا ہے اور قول مہدویہ کا مسلمہ طریقہ ہے وہ ہے سجدے کی حالت میں جو حدیث شریف سے ثابت ہے. ایک اور حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو مصائب اور مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کا تضرع سنے, اس کی گڑگڑاہٹ رونا دھونا سنے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ایک بندہ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے گر گرائے ہوئے. تو بہرحال دعا کی قبولیت میں جتنی دیر ہوتی ہے اس میں حکمت اور مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فضل فرماتے ہیں, مغفرت فرماتے ہیں اور رحمت عطا کرتے ہیں. دعا کی قبولیت کب ہوتی ہے, کون سے ایام ہیں